السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کے تیاری کے سلسلے میں سیکشن نمبر 11 اور سیکشن نمبر 10 فار دا جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے JJSA 2018 کے سیکشن 1 سے لے کر سیکشن نمبر 10 تک جتنے بھی امپورٹنٹ سیکشنز تھے وہ تمام ویڈیوز اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو چلتے ہیں سیکشن نمبر 11 کی طرف۔ یہ سیکشن نمبر 11 JJSA 2018 کے مطابق ہے۔ اس سیکشن میں کیا بتایا جاتا ہے؟ تو چلتے ہیں۔ پروسیجر آف دا جوینائل کورٹ۔ جوینائل جسٹس کورٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے سیکشن نمبر 10 کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرایا۔ اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جوینائل کورٹ اگر ڈائیورژن کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک کمیٹی بنائے گی، اور وہ کمیٹی سیکشن نمبر 10 کے تحت بنائی جائے گی۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ اس جوینائل کو کورٹ سے، یعنی کورٹ کے جتنے بھی پروسیڈنگ یا پروسیس ہے اس سے وہ بچا کے اپنے ایک کمیٹی، ایک جرگے کے ذریعے اس کو اسی کورٹ کے اندر اس کا جو بھی ایشو ہوتا ہے، اس کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو ایک جرگے کے ذریعے، ایک کمیٹی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ یہ تھا ہم نے سیکشن نمبر 10 میں ڈسکس کیا تھا۔ اب اگر یہ کیس جوینائل کورٹ اگر اپنی طرف سے یہ کیس پروسیڈ کرے گا تو پھر اس کا پروسیجر کس طرح ہوگا؟ تو آج ہم وہی سیکشن ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ جوینائل کا مسئلہ جوینائل کورٹ میں انڈر پروسیس ہو تو پھر اس کا پروسیجر کس طرح ہوگا۔ تو جوینائل کورٹ شیل فالو the procedure provided for in the court unless provided otherwise in this act. No person shall present at any signing of juvenile court except staff and officer of the juvenile court, parties to the case before the juvenile court, and such other person who are directly concerned with the proceeding, including the police officers, guardian of the juvenile, and such other person as the juvenile court direct to be present. اب اس سیکشن میں جو پوائنٹس ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جوینائل کورٹ اس فیصلے کو پروسیڈ کرنا چاہتی ہے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کے لیے یہ جو شرائط ہے وہ شرائط یہ ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو جو اس کیس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہ ہو، ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہ ہو، جیسے جوینائل ہے، اس کے پیرنٹس ہے، اس کے گارڈینس ہے، اور وہ پروبیشن آفیسر یا وہ انویسٹیگیشن آفیسر یا کوئی پولیس آفیسر، ان تمام بندوں کے علاوہ کسی بھی بندے کو کورٹ میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسٹاف اینڈ آفیسرز آف دا جوینائل کورٹ۔ اب جوینائل کورٹ کے اندر ان بندوں کی ضرورت ہوگی جنہیں اجازت ملے گی۔ اس کو کون کون سے بندے؟ جوینائل کورٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں یا سٹاف ہے۔ دوسرا، پارٹیز ٹو دا کیس بیفور دا جوینائل۔ اب جوینائل کورٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی بندے ہیں جنہوں نے افینس کیا ہو یا ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی، لیکن جو کیس سے ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی ادھر حاضر ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ پولیس آفیسر جو اس تمام پروسیجر کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور گارڈین آف دا جوینائل، سی میں کیا بتایا جاتا ہے؟ اس جوینائل کے گارڈینس یعنی والدین ہو گئے یا ایسا ایک رہنما جو ان تمام کیس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہو۔ سچ ادر پرسن ایٹ دا جوینائل کورٹ ڈائریکٹ ٹو بی پریزنٹ، اور اس کے علاوہ ایسا ایک بندہ جو کورٹ اس کو یعنی مطلوبہ یا کورٹ اس کی حاضری یعنی ضرورت اس کو سمجھتی ہے تو پھر وہ آ سکتا ہے۔ تو یہ بندے جو نا اس کیس کے تمام پروسیڈنگ کیس میں یہ شامل ہوں گے۔
باقی کوئی بندہ بھی الاؤڈ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ پھر کیا بتا جائے, ایٹ اینی اسٹیج آف دا پروسیڈنگ دا جوینائل کورٹ میں ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف جوینائلز ڈیسنٹلی مطلب کیا ہے, ریسپیکٹیبلٹی اور مورلٹی ڈائریکٹ اینڈ پرسن ٹو withdraw فرام دا کورٹ فار سچ پیریڈس ایز دا کورٹ میں ڈائریکٹ. ان کے علاوہ جتنے بھی بندے ہوں گے جو اوپر بیان ہو گئے, اگر ان کے علاوہ کوئی اس طرح بندہ ہوگا کورٹ کے اندر تو اس کو بالکل یعنی ڈیسنٹلی مطلب ایک بہت مہذب انداز سے, ریسپیکٹیبلی اور مورلی انداز سے کورٹ سے اس کو اجازت ہوگی کہ آپ باہر نکلے اور باہر انتظار کریں, اور اس کیس سے وہ بالکل ناخبر رہے گا. اس کے علاوہ if at any stage of the proceeding the juvenile court is satisfied that the attendance of the juvenile is not essential for the purpose of the trial, the juvenile court may dispense with the attendance and proceed with the trial of the case in the absence of the juvenile. اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ جوینائل کی حاضری ضروری نہیں ہے تو پھر اس کو لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, کورٹ اس کو اجازت دے گی اور وہ مطلب پھر گھر پہ رہے گا. اگر اس کی حاضری بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر کورٹ کے تمام پروسیڈنگ میں شامل ہوگا. اگر ضرورت نہیں ہے تو بالکل جوینائل باہر بھی رہ سکتا ہے, اس کی تمام کیس پھر پروسیڈنگ ہوگی لیکن جوینائل نہیں ہوگا. تو یہ تو کورٹ کی اور کیس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. تو اس سیکشن میں آپ لوگوں نے 2-3-4 باتیں یاد رکھنے. پہلے تو آپ لوگوں نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جوینائل کورٹ کی جو پروسیجر ہے وہ سیکشن 11 کے تحت کام کرتے ہیں. پھر اس کورٹ میں جو کیس چلایا جائے گا اس میں اس دن جب یا جن دنوں میں یہ کیس پروسیڈنگ میں ہوتی ہے تو اس میں کورٹ کے اندر کچھ بندے الاؤڈ ہے, باقی سارے جو ہے نا نٹ الاؤڈ ہے. اس میں سٹاف ہے, جوینائل کورٹ کے آفیسرز ہے, اس کے علاوہ پولیس آفیسر ہے, اس کی گارڈین ہے, اور کورٹ جو سمجھتے ہیں اس بندے کو اس دن جو ایک مطلوبہ بندہ ہے اس کے علاوہ تمام بندے اس کیس سے ناخبر ہوں گے. تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور یہ پوائنٹ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جوینائل کورٹ میں جوینائل ہو بھی یا نہ بھی ہو, یہ کورٹ اور کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جوینائل کے علاوہ بھی کیس پروسیڈنگ ہو سکتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھا. چلتے ہیں نیکسٹ سیکشن کی طرف. اچھا, یہاں پر ایک پوائنٹ ہے, when a juvenile who has been brought before the juvenile court is found to be suffering. اگر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر جوینائل کو کوئی سیریس مسئلہ ہو, وہ بیمار ہو یا جو ہے نا وہ انجرڈ ہو, اس طرح کوئی ایشو ہو تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا کیس آگے جائے گا. اچھا, سیکشن نمبر 12 کی طرف جاتے ہیں. سیکشن نمبر 12 میں ٹرائل آف دا جوینائل ود دا ایڈلٹ پرسن. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جوینائل کا ایک دوسرے ایڈلٹ پرسن کے ساتھ ٹرائل یا پاسبل ہے یا نہیں. اب یہ اس کے بارے میں ہے. سیکشن 12 از اباؤٹ دی ٹرائل آف دا جوینائل ود دا ایڈلٹ پرسن. اب ایڈلٹ اور جوینائل میں یہی فرق ہے. ایڈلٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو 18 سے اوپر ہوتا ہے, اور جوینائل وہ بندہ ہوتا ہے جو 18 سے نیچے ہوتا ہے اور جس نے افینس کیا ہو. باقی جو 18 سے نیچے ہوتا ہے اس کو قانون کی زبان میں بچہ بھی کہتے ہیں, لیکن جو بچہ افینس کرتا ہے اس کو جوینائل کہا جاتا ہے. اب کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک جوینائل جو ہے نا ایک ایڈلٹ پرسن کے ساتھ اس کی ٹرائل پاسبل ہے یا نہیں, یہ آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ contained in section 239 of the court or any other law for the time being in force and subject to the provision of subsection 2 and 3, no juvenile may be charged with and tried for any offense together. اب یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی جوینائل کا ایک ایڈلٹ کے ساتھ ٹرائل پاسبل نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو ذہن نشین کرنا ہے کہ کسی بھی جوینائل کا ایک ایڈلٹ کے ساتھ ٹرائل ایک ٹائم میں پاسبل نہیں ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب اے جوینائل میں چارج ود اینڈ ٹرائی ٹوگیدر ود این ایڈلٹ بائی دا جوینائل کورٹ if the court is satisfied that it is in the interest of the justice to the hold at a joint trial. اب اگر کورٹ اس کو صحیح سمجھتی ہے اور کورٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں اور یہ دونوں کے فائدے کے لیے ہے, دونوں کے انٹرسٹ میں, پھر پاسبل ہے. ویسے جنرلی پاسبل نہیں ہے. ان کیس آف دا جوائنٹ ٹرائل the juvenile court may dispense with the physical presence of the juvenile before
it without any application in this regard, and juvenile may be allowed to join the court proceeding through an audio visual technology link. اگر یہ دونوں کیس یہ جوینائل اور ایڈلٹ کا کیس اگر جوائنٹلی ٹرائل ہو رہا ہے تو پھر کس طرح پاسبل ہے؟ یہ پھر اس طرح پاسبل ہے کہ ایک جوینائل اپنے ویڈیو لنک کے تھرو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے اور پہلے وہ اپلیکیشن کے تھرو اپلیکیشن دے گا، پھر اپلیکیشن کے تھرو اس کے ایک آڈیو ویڈیو سسٹم کے تھرو یعنی ٹیکنالوجی ویڈیو کال کے تھرو وہ اس کی جو ہے نا پاسبل ہے، مطلب ٹرائل دونوں کا پاسبل ہے. ویسے جنرلی یہ امپاسبل ہے. سو دس واز دا سیکشن نمبر 12 اینڈ سیکشن نمبر 11. آپ لوگوں کو میں دوبارہ ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں. سیکشن 11 جو ہے نا یہ پروسیجر ہے آف دا جوینائل کوڈ. سیکشن 12 جو ہے نا یہ ٹرائل ہے کس کا؟ ایک جوینائل کا اور ایڈلٹ کا. اس میں بھی امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے، یہاں پر بھی میں نے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کو نے یاد کیا کہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ سیکشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. دوسرا آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جوینائل کا ایک ایڈلٹ کے ساتھ ٹرائل پاسبل نہیں ہے جنرلی، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ اگر کورٹ اس کو سمجھتی ہے کہ یس ہونے چاہیے اور بالکل شدید ضرورت ہو تو پھر دونوں میں اگر اس کی انٹرسٹ پاسبل ہو، دونوں کی انٹرسٹ اس میں ہو، پھر جوائنٹلی شامل ہو سکتا ہے. ویسے جنرلی نہیں ہے. اور پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک ویڈیو کال کے تھرو اس جوینائل کا اپلیکیشن لکھتے ہوئے وہ ایک ایڈلٹ کے ساتھ اس کا جوائنٹلی ٹرائل پاسبل ہوگا. سو تھینکس فار واچنگ. ہیونگ یور ٹائم. ونس اگین آئی ریکویسٹ ٹو آل آف candidates and friends to subscribe my channel so that all videos notification could be received timely to all the subscriber. Thanks. Assalamu alaikum.